علمدار علمدار اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ طیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد 7 محرم الحرام سن 61 ہجری کربلا کی وہ تاریخ ہے کہ جب لشکر امام حسین علیہ السلام پہ پانی کو بند کیا گیا ہے اور عمر سعد نے 500 سپاہی فرات پر تعینات کیے کہ جن کا کام اس پانی کی ترسیل کو روکنا تھا۔ اچھا، پانی کا روکا جانا یعنی یہ کوئی نیا طریقہ یا نیا حربہ نہیں ہے کہ جس کی مثال ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے، بلکہ یہ دور جاہلیت کا ایک جنگی حربہ ہوا کرتا تھا کہ جسے کربلا میں 7 محرم اختیار کیا گیا اور اس کے شواہد تاریخ میں ملتے ہیں۔ مثلا جنگ بدر کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے پہلے پہنچ کے بدر کے کنووں پہ قبضہ کیا تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے پانی کی ترسیل کو روک دیا، اور ظاہر ہے کہ ہدف یہ ہے اور یہی مقصد ہوا کرتا تھا اس حربے کا کہ جب مخالف پیاسا ہوگا تو وہ اپنے آپ اپنی شکست کو تسلیم کر لے گا، لہٰذا انہوں نے قبضہ کیا اور پانی کو روک دیا۔ اب یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان پیاس سے تڑپ کے اپنے آپ اپنی شکست کو تسلیم کر لیں گے۔ اسی طریقے سے ہمیں جنگ خیبر کے موقع پہ ملتا ہے، یعنی چند مثالیں اس موقع پہ پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں بلکہ دور جاہلیت کا جنگی حربہ ہے۔ جنگ خیبر میں ملتا ہے کہ جب خیبر کا قلعہ کئی دن گزر گئے مگر فتح نہیں ہوا تو ایک یہودی نے پیغمبر اسلام کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مشورہ دیا، کہا کہ وہ نہر کے جو خیبر کے قلعے میں جا رہی ہے اگر اس نہر کو روک دیا جائے یعنی پانی کی ترسیل کو منقطع کر دیا جائے تو یہ اپنے آپ اپنی شکست کو تسلیم کر لیں گے، لیکن پیغمبر اکرم نے اس مشورے کو لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ کے انکار کیا کہ یہ غیر انسانی اور غیر اخلاقی امر ہے، میں پانی کی ترسیل کو نہیں روکوں گا۔ یعنی خود یہودی کا مشورہ دینا بتا رہا ہے کہ یہ دور جاہلیت کی ایک رسم اور دور جاہلیت کا ایک حربہ ہے، دشمن کو مغلوب اور مرعوب کرنے کا، اس کے حوصلوں کو پست کرنے کا، اور صرف اوائل اسلام نہیں بلکہ اگر ہم دیکھیں کہ پیغمبر اکرم کی ظاہری حیات کے بعد جنگ صفین وہ موقع ہے کہ جب اس حربے کو حاکم شام نے استعمال کیا۔ جب صفین کے موقع پہ کنووں پہ قبضہ کیا گیا مخالف افواج کی جانب سے تو انہوں نے مولا متقیان کے لشکر پہ پانی کی ترسیل کو روک دیا، بند کر دیا بالکل۔ لیکن جب جنگ کا نقشہ پلٹا اور اس مرتبہ مولا متقیان کا لشکر حاوی ہوا اور انہوں نے قبضہ کیا تو کسی نے مولا سے پوچھا، مولا کی بتائیے کیا آپ بھی وہی سلوک کریں گے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا؟ کیا آپ بھی ان پہ پانی کو بند کریں گے؟ مولا متقیان نے فرمایا یہ کام سیرت پیغمبر اکرم کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، ہم ان پہ پانی کی ترسیل کو نہیں روکیں گے۔ اور پانی کا سلسلہ اور اس کی فراوانی اور ترسیل جاری رہی۔ اور اس موقع پہ مولا متقیان نے بتا دیا کہ کچھ ایسے مسلمان ہیں جو ظاہراً تو کلمہ پڑھنے والے ہیں مگر وہ اسلام لانے کے باوجود بھی جاہلانہ رسوم اور حربوں کو استعمال کرتے ہیں، مگر اہل بیت وہ ہیں کہ جن کی روش، جن کی کوشش اور جن کے طریقے تعلیمات اسلام اور سیرت پیغمبر اکرم کے عین مطابق ہے۔ اور اسی کی ایک مثال ہمیں 2 محرم ملی، جیسا کہ اس گفتگو میں عرض کیا گیا کہ جب جناب حر ابن ریاحی نے 1000 سپاہیوں کے ساتھ امام کے رستے کو روکا تھا تو امام حسین نے بھی اسی چیز کی دلیل دی تھی۔ جب امام نے دیکھا کہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں صرف سپاہی نہیں بلکہ لشکر کے جانور، تو روایت کہتی ہے امام نے اپنے ہاتھوں سے سپاہیوں کو بھی پانی پلایا، حتیٰ لشکر کے جانوروں کو امام نے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا، اپنی کریمی کا ثبوت دیا اور بتایا اہل بیت کا طریقہ سیرت پیغمبر اکرم کے عین مطابق ہے، تعلیمات اسلام کے عین مطابق ہے۔ لہٰذا
وہ ہستیاں کہ جنہوں نے نبی کا اخلاق دنیا کو سمجھایا، تعلیمات اسلام دنیا کو بتائیں، نبی کی سیرت بتائی۔ کربلا میں 7 محرم اسی نبی کی اولاد پہ پانی کو بند کیا گیا، یعنی یہ جاہلانہ رسم، یہ حربہ کربلا میں اختیار کیا گیا۔ اور ظاہر ہے دشمن یہاں سوچ رہا ہے کہ اگر ہم لشکر حسین پہ پانی بند کر دیں گے، یہ اپنے آپ اپنی شکست کو تسلیم کر لیں گے، مغلوب ہو جائیں گے، حوصلے پست ہو جائیں گے۔ مگر دشمن جانتا نہیں سامنے وہ ہے کہ جو صبر اور استقامت کا عظیم پہاڑ ہے۔ حتیٰ روایت کہتی ہے عبداللہ بن حسین نے جب پانی بند ہوا تو نہایت توہین آمیز الفاظ کے، جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، امام کو تانا دیا، امام علی مقام امام حسین کو۔ جناب عباس سے برداشت نہیں ہوا، امام کی اجازت لی۔ روایت کہتی ہے خیموں سے 19 قدم پہ، تقریباً 19 قدم کے فاصلے پہ گئے اور اپنی تلوار کو زمین کربلا پہ مارا جناب عباس نے، جس کے نتیجے میں ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جناب عباس نے اس چشمے کو بند کیا اور لشکر یزید سے مخاطب ہو کے کہا کہ اگر ہمارا مقصد صرف پانی حاصل کرنا ہوتا وہ موزے سے بھی حاصل کر سکتے تھے۔ جناب عباس نے بتایا ہم یہاں موزہ دکھانے کے لیے نہیں آئے، یہ منزل امتحان ہے، امتحان دینے کے لیے آئے۔ دیکھیے کربلا منزل آزمائش ہے، اور آپ دیکھیے چاہے پانی کا حاصل کرنا ہو یا جنگ کا میدان، آپ ایک چیز محسوس کریں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دنیاوی وسائل کے ذریعے ہو رہا ہے۔ یاد رہے امام حسین حجت خدا ہے، یعنی وہی اختیار جو مولا متقیان کے پاس ہے، وہی اختیار جو امام حسن کے پاس ہے، یعنی امام حسین اس کے فرزند ہے کہ جو زبان کی جنبش سے انسان کو حیوان بنا سکتا ہے، مولا متقیان اس کے فرزند جو انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا سکتا ہے، جو ٹھوکر مار کے مردہ جلا سکتا ہے، جو ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر سکتا ہے، حسین اس کے فرزند ہے۔ تو سوچئے جو علی جیسے بااعجاز شخص کا فرزند ہو، کیا وہ ٹھوکر مار کے پانی حاصل نہیں کر سکتا ہے، چشمہ جاری نہیں کر سکتا ہے؟ یقیناً امام معجزہ دکھا سکتے ہیں، کائنات کا اختیار ہے۔ مگر کربلا میں جو کچھ ہوگا وہ معجزے کے ذریعے نہیں ہوگا، دنیاوی وسائل کے ذریعے ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل جناب عباس کو کنواں کھودنے کا حکم دینا ہے۔ غور فرمائیے گا، امام چاہتے تو معجزے سے پانی حاصل کر سکتے تھے، مگر میں نے عرض کیا یہ منزل امتحان ہے، یہاں جو کچھ ہوگا وہ دنیاوی وسائل کے ذریعے ہوگا۔ لہٰذا جناب عباس نے تقریباً روایت کے مطابق کربلا میں 4 کنویں کھودے، مگر کسی کنویں سے بھی پانی نہیں نکلا۔ اختیار ہونے کے باوجود جتنی کوشش ہے وہ دنیاوی وسائل کے ذریعے۔ 4 کنویں کا کھودا جانا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ امام حسین کا جناب علی اصغر کو میدان لے کے پانی کا مطالبہ کرنا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اختیار رکھتے ہیں مگر پھر بھی وہی کریں گے جو دنیاوی وسائل کے ذریعے ہو سکتا ہے، معجزہ نہیں دکھائیں گے گرچہ اختیار ہے۔ جناب عباس کو مشق کے ساتھ فرات پہ بھیجنا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جو ہوگا وہ دنیاوی وسائل کے ذریعے ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں اس موقع پہ اگر اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ منزل امتحان ہے، یا معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، جو ہوگا وہ دنیاوی وسائل کے ذریعے ہوگا، اس بات کو سمجھنے کے لیے شاید میں سمجھتا ہوں اس منزل پہ جناب علی اکبر کا وہ جملہ بڑا اہم ہے کہ جو میدان سے واپس آ کے ایک مرتبہ اپنے بابا امام حسین سے کہا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اکبر میدان سے واپس آئے، جب حسین نے دیکھا تو زخموں سے چور ہے، سر سے لے کے پیر تک خون میں تربتر ہے۔ کیا کہا؟ بابا مجھے ایک گھونٹ پانی چاہیے۔ اور فرمائیے گا یہ وہ علی اکبر ہیں جن کے متعلق روایت کہتی ہے جب عالم کمسنی میں جناب علی اکبر نے ایک مرتبہ مولا حسین مسجد نبوی میں کہا بابا مجھے انگور کھانے۔ عجیب روایت ہے، اور انگور کھانے کی خواہش ایک ایسے موسم میں کی جس میں انگور نہیں آتے تھے، بے موسم انگور کھانے کی خواہش کی۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے حسین اکبر کی خواہش کو رد نہیں کر سکتے تھے۔ حسین کربلا میں نہیں، حسین مدینہ میں ہیں، یہاں معجزہ دکھا سکتے ہیں۔ روایت کہتی ہے مسجد کے ستون کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ایک گوشہ انگور کا اکبر کے حوالے کر دیا۔ اب یہی اکبر کربلا میں کہہ رہے ہیں بابا ایک گھونٹ پانی چاہیے، کوئی بڑی خواہش نہیں ہے، ایک گھونٹ پانی۔
مگر میں نے جملہ کہا یہ منزل امتحان ہے، معجزہ دکھانے کی منزل نہیں ہے۔ امام نے کیا جواب دیا؟ امام کا جملہ ہے، اے اکبر تمہارا بابا کیا کرے، تمہارے بابا کو مشیت نے پابند کر دیا ہے، یا معجزہ نہیں دکھایا جا سکتا۔ اور عزیزو یہی اہل بیت کا سب سے بڑا کمال ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ یہ انگلی کے اشارے سے سورج پلٹا سکتے ہیں، یہ ٹھوکر مار کے مردے کو جلا سکتے ہیں، یہ بہتے دریا کی روانی روک سکتے ہیں، یہ اشارے سے درخت کو پاس بلا سکتے ہیں، یہ ہاتھوں پہ پتھروں کو کلمہ پڑھا سکتے ہیں۔ کمال یہ نہیں کہ یہ دنیا کا اختیار رکھتے ہیں، بس اس جملے پہ بات مکمل ہو رہی ہے، بلکہ اہل بیت کا اصل کمال اور اصل عظمت یہ ہے کہ یہ تمام تر اختیار ہونے کے باوجود خدا کی مرضی کے سامنے ہر مصیبت سہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ہر آزمائش برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کربلا اس بات کی دلیل ہے۔ ہم دعا کریں گے پروردگار ہمیں اس معرکے کی حقیقت کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرما، جو کچھ بیان ہوا اس سے درس ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔